حضور آباد میں ایٹلر راجندر کے لیے RSS ڈھال بن گئی۔ قومی جذبہ رکھنے والے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا انتخاب ہر 10 خاندان کے لیے ایک انچارج نامزد کیا گیا۔ TRS کے سینئر قائد ایٹلر راجندر کے استعفی کے بعد ان کے ساتھ رہنے والے قائدین ایک ایک کر کے ان سے دور ہو گئے۔ ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ میدان سنبھالتے ہوئے اپنے کیڈر کو پوری طرح TRS کی طرف کر لیا۔ ایک موقع پر ایٹلر راجندر تنہا ہو گئے تھے۔ ایسے موقع پر سنگھ پریوار ایٹلر راجندر کے لیے ڈھال بن گیا۔ RSS نے حضور آباد کی ضمنی انتخاب کو چیلنج کی طرح قبول کیا۔ ریاست کے مختلف علاقوں سے بڑے پیمانے پر تجربہ کار اور تربیت یافتہ کارکنوں کا انتخاب کرتے ہوئے انہیں حضور آباد کے ضمنی انتخاب میں اتار دیا۔ وہ اسمبلی حلقے کے تمام گاؤں میں پھیل گئے۔ قومی جذبہ رکھنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا انتخاب کرتے ہوئے ان کے ارکان خاندان سے خوشگوار تعلقات استوار کرتے ہوئے انہیں BJP کو ووٹ دینے کے لیے رضامند کر لیا۔ اس کے علاوہ ملک کے موجودہ حالات اور مرکزی حکومت کی پالیسیوں اور فلاحی اسکیمات سے ہر رائے دہندے کو واقف کرایا گیا۔ ہر خاندان سے رائے دہی تک کم از کم 3 مرتبہ ملاقات کی اور BJP کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ ہر گاؤں میں 10 خاندانوں کے لیے ایک انچارج نامزد کیا گیا۔ ہر دن اس سے رابطے میں رہتے ہوئے حکمران جماعت TRS سے قریب ہونے نہیں دیا۔ فہرست رائے دہندگان کے ہر صفحے کے لیے ایک کمیٹی کا انتخاب کیا گیا۔ اس کمیٹی کے ارکان اپنی حدود میں موجود تمام رائے دہندوں سے ملاقات کرتے رہے، انہیں پولنگ اسٹیشن تک پہنچانے اور BJP کے حق میں ووٹ ڈالنے میں اہم ذمہ داری نبھائی۔ ماضی میں RSS سنگھ پریوار ABVP میں کام کر کے دور ہونے والے کارکن کو دوبارہ متحد کرتے ہوئے ان کی خدمات سے ایٹلر راجندر کو کامیاب بنانے کی کامیاب حکمت عملی تیار کی گئی۔ رائے دہی کے دن بڑے پیمانے پر نوجوانوں کی خدمات سے استفادہ کیا گیا۔ کہیں بھی انتخابی عقیدگیاں ہونے کی اطلاع ملنے پر انہیں وہاں فوری پہنچ کر بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ برقی شرح میں آئندہ سال سے اضافہ یقینی۔ پیٹرول و ڈیزل کی اضافی بوجھ کے بعد عوام کو برقی کا شوق۔ ہر دن کسی نہ کسی شعبے میں کسی نہ کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ریاستی عوام میں ایک اور اضافی بوجھ بڑھنے والا ہے۔ یقیناً اس بات سے شہریوں کو دھکا لگے گا، لیکن یہ شوق عام شوق نہیں بلکہ برقی کی اضافی قیمتوں کا برقی شوق ہوگا۔ امکان ہے کہ برقی سربراہی کمپنیاں و ادارے آئندہ سال سے برقی قیمتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ قیمتوں میں فی یونٹ اضافہ کے لیے تمام تر تیاریاں کر لی گئی ہیں اور وجوہات کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ فی یونٹ 2.01 روپے تا 2.34 روپے فی یونٹ سرچارج میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس مجوزہ سفارش پر نومبر 23 تک اعتراضات حاصل کیے جائیں گے اور ماہ دسمبر میں اضافی قیمتوں کا اعلان ممکن ہے۔ اس کے علاوہ صنعتوں سے برقی 372.51 کروڑ روپے وصول کرنے کا ڈسکام نے فیصلہ کیا ہے اور یہ سرچارجز اوپن ایکسس میں خریدی جانے والی برقی پر وصول کیے جائیں گے۔ قیمتوں میں اضافے کا سبب ڈسکام اپنے بوجھ کو کم کرنے کی خاطر عوام پر اضافی قیمتوں کا بوجھ ڈال رہا ہے، چونکہ ان دنوں ریاستی برقی شعبے سے برقی کی خریداری کے بجائے ریاستی طور پر عام مارکیٹ میں اوپن ایکسس طریقہ کار پر برقی کی خریداری کی جا رہی ہے۔ ڈسکام سے کم قیمت پر برقی فروخت کرنے والے اداروں سے اوپن ایکسس پر چند بڑی صنعتیں برقی خریداری کر رہی ہے۔ اس ضمن میں سال 2021 سے 2022 مالی سال اوپن ایکسس استفادہ کنندگان سے 372.51 کروڑ روپے زائد سرچارج کے طور پر وصول کیے جائیں گے اور اوپن ایکسس پر خریدے گئے ہر یونٹ پر 2 روپے تا 2 روپے 30 پیسے تک زائد وصول کیے جائیں گے۔ کورونا سے ابھرے بھی نہیں کہ ڈینگو نے پاؤں پسارنے شروع کر دیے۔
فی الوقت کورونا کے کیسز میں کافی کمی واقع ہوئی ہے، تاہم احتیاطی تدابیر اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ پہلے تھی۔ لوگ ابھی اس سے ابھرے بھی نہیں تھے کہ ڈینگو بخار نے بھی غضب کا قہر برپا کر دیا۔ اسپتالوں، ڈسپنسریوں، دواخانوں میں مریضوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ حال یہ ہے کہ گھر کا ہر تیسرا افراد ڈینگو کی زد میں ہے۔ اس لیے چند احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے آس پاس پانی کو اکٹھا نہ ہونے دیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف گندا پانی ہی بیماری کو جنم دیتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنے گھر کے آس پاس میں کسی قسم کا بھی پانی اکٹھا نہ ہونے دیں کہ مچھر اسی سے پنپتے ہیں، جس سے ڈینگو جیسی مہلک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اپنے آس پاس گندگی کے ڈھیر کو رکھنا بیماریوں کو دعوت دینا ہے، اس لیے صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے۔ اسلام کا اہم پیغام بھی ہے، الطہور نصف الایمان۔ بخار آنے پر فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں۔ لاپرواہی وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ 1-2 دن نکل جانے کے بعد CBC جانچ ضرور کرائیں۔ PLT کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے تو اچھا، ورنہ ڈینگو کی ضرور جانچ کرائیں۔ ڈینگو سے تحفظ اور اس سے بچاؤ کی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مادہ مچھروں سے بچیں، جو کہ 2 طرح ممکن ہے۔ مچھر بھگاؤ لوشن کا استعمال کریں۔ پورے جسم کو ڈھکنے والے کپڑے استعمال کریں۔ اپنے گھروں کے دروازوں میں سوراخ اور دیگر کھلی جگہ کو بند کر دیں۔ گھر میں کہیں پر رکھے ہوئے پانی کو گرا دیں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کا کوئی عزیز یا آپ خود اس بیماری کا شکار ہیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اسپتال میں ڈاکٹرز اس کام کو بہت تندہی سے انجام دے رہے ہیں۔ بدھ کو درجنوں یہودی آباد کاروں کا قبلہ اول پر دھاوا۔ درجنوں یہودی آباد کاروں نے کل بدھ کو اسرائیلی پولیس کی فل پروف سیکیورٹی میں مسجد اقصیٰ میں گھس کر مسلمانوں کے قبلہ اول کی بے حرمتی کی۔ اس موقع پر یہودی انتہا پسندوں نے مسجد اقصیٰ میں گھس کر تلمودی تعلیمات کے مطابق رسومات ادا کیے۔ فلسطینی محکمہ اوقاف کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بدھ کو درجنوں یہودی آباد کاروں، اسرائیلی طلباء اور انٹیلیجنس اہلکاروں سمیت درجنوں انتہا پسندوں نے قبلہ اول میں گھس کر اشتعال انگیز شکر لگائے۔ یہودی آباد کار مراکشی دروازے کے راستے مسجد اقصیٰ کے صحن میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر انتہا پسند یہودی شرپسندوں کو مزعومہ ہیکل سلیمانی کے بارے میں مذہبی بریفنگ بھی دی گئی۔ خیال رہے کہ جمعہ اور ہفتے کے دن کے علاوہ ہفتے کے باقی ایام میں یہودی آباد کار مسجد اقصیٰ پر دھاوے بولتے اور تلمودی تعلیمات کے مطابق مسجد اقصیٰ کے حرمت کو پامال کرنے والے اشتعال انگیز اقدامات اور حرکت کرتے۔ یہودی آباد کاروں کو قبلہ اول پر دھاووں کے لیے فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے، جبکہ فلسطینیوں کو قبلہ اول میں نماز کی ادائیگی سے روکنے کے لیے طاقت کے استعمال سمیت طرح طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی میں RRR جوڑی۔ سوشل میڈیا میں RRR جوڑی کے پوسٹرز کی دھوم۔ میگا پاور سٹار رام چرن اور نوجوان ہیرو NTR جے راجہ مولی جاریہ سال جنوبی فلم انڈسٹری میں میگا ملٹی سٹارر فلم RRR ریلیز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فلم RRR ٹالی ووڈ میں سب سے زیادہ منتظر فلم بتائی گئی ہے۔ تمام فلمی شائقین اس فلم کی ریلیز کے منتظر ہیں۔ تلنگانہ کی سیاست میں بھی RRR کافی دھوم مچانے کا امکان ہے۔ تلنگانہ BJP سے متعلق پوسٹر سوشل میڈیا پر دھوم مچا رہا ہے۔ راجہ سنگھ تلنگانہ اسمبلی میں BJP کے پہلے رکن اسمبلی تھے۔ رگھونندن راؤ نے بعد میں دبکا ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کی۔ دونوں تلنگانہ اسمبلی میں BJP کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ BJP نے TRS کو شکست دیتے ہوئے حضرآباد ضمنی انتخاب میں A راجندر نے کامیابی حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی A راجندر BJP کے تیسرے رکن اسمبلی کے طور پر قانون ساز اسمبلی میں داخل ہوں گے اور تناظر میں تلنگانہ کے سیاسی
قائدین کے ٹرپل آر ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا میں تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ تلنگانہ اسمبلی میں ٹرپل آر جوڑی کی کامیاب نمائندگی کے اگلے انتخاب میں بی جے پی ہوں گی۔ بی جے پی نے تریپورہ میں ہندوتوا کے ہجوم کو کھلی چھوٹ دی۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ریلی میں شان رسالت میں گستاخانہ نعرے لگانے والے افراد اور تنظیموں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ ایک حقائق تلاش کرنے والی رپورٹ جس کا عنوان ہے تریپورہ میں انسانیت پر حملہ، مسلمانوں کی زندگیاں اہمیت رکھتی ہیں، نے انکشاف کیا کہ اگر تریپورہ میں بی جے پی حکومت چاہتی تو وہ تشدد کو روک سکتی تھی، لیکن انہوں نے ریاست میں ہندوتوا کے ہجوم کو آزادانہ ہاتھ دینے کا انتخاب کیا۔ آج پریس کلب آف انڈیا میں جاری ہونے والی رپورٹ کو سپریم کورٹ کے وکلا احتشام ہاشمی، ایڈوکیٹ امت سریواستو، کوآرڈینیشن کمیٹی لائرز فار ڈیموکریسی، ایڈوکیٹ انصار اندوری، سیکریٹری انسانی حقوق کے تنظیم نیشنل کانفیڈریشن آف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے تحریر کیا۔ رپورٹ میں دلیل دی گئی کہ ہندو قوم پرست تنظیموں جیسے وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ نے ریلیاں نکالی اور جے سی بی مشینیں اپنے ہاتھ لائی تھی۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب یونائیٹڈ اسٹیٹ کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم نے بھی تریپورہ میں مسلم مخالف تشدد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پولیس کا اصرار تھا کہ ہر تشدد کے پیچھے وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش نہیں کر سکتے اور ہمیں وہاں سے جانے کو کہا۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے رکن و سپریم کورٹ کے وکیل احتشام ہاشمی نے ریمارک دیے۔ جب بنگلہ دیش میں تشدد کے رد عمل میں ہونے والے تشدد کے بارے میں پوچھا گیا تو ہاشمی نے ریمارکس دیے کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے اور اگر کسی کو یہ استعمال کرنا پڑے تو کسی بھی ملک میں کوئی اقلیت زندہ نہیں رہے گی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پولیس حکام کو صورتحال کا علم ہونے کے باوجود اس کے مطابق تیاریاں کی گئی۔ 50,000 سے زیادہ لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر مقامی لوگ گھبرا گئے۔ پانی ساگر کے روا مارکیٹ میں ایک فوری جائزہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ کل 11 مکانیں جل گئے۔ کل 11 مکانیں جل گئے۔ ایک موقع پر ہجوم آگ بجھانے کے لیے رک گیا جسے انہوں نے ایک دکان میں بھڑکا دیا کیونکہ پڑوسی کاروبار ایک ہندو کا تھا۔ ایک آگ بجھانے کے بعد ایک مسلمان کی دکان لوٹ لی گئی۔ رپورٹ نے تریپورہ پولیس کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ چمٹیلا مسجد میں توڑ پھوڑ نہیں کی گئی۔ وکلا کو توڑ پھوڑ کے ثبوت ملے اور مزید دریافت کیا کہ جب لوگوں نے شکایت درج کرانے کی کوشش کی تو انہیں واپس بھیج دیا گیا جس سے پولیس کی ملی بھگت ثابت ہوئی۔